بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مصر کے ایک مشہور شہر کے اندر ایک قصبہ آباد تھا اور اس قصبے کا نام بلقاس قصبہ تھا۔ بلقاس قصبے کے اندر دو سردار رہتے تھے۔ ایک سردار کا نام سردار ہاشم تھا اور دوسرے سردار کا نام سردار ابراہیم تھا۔ سردار ہاشم اس وقت بلقاس قصبے کا موجودہ سردار تھا، اور چونکہ سردار ابراہیم بلقاس قصبے کے سردار کا چھوٹا بھائی تھا، لہذا قصبے کے لوگ اسے چھوٹا سردار بھی کہہ کر پکارتے تھے اور کچھ لوگ سردار ابراہیم بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ سردار ہاشم کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر تقریباً 12 سے 13 سال تھی، اور سردار ابراہیم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عمر الدین تھا۔ اس کا عمر تقریباً اس وقت 14 سے 15 سال تھی۔ جب عمر الدین کی عمر تقریباً 15 سے 16 سال کے درمیان ہوئی تو سردار ابراہیم کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کا علاج کسی بھی حکیم کے پاس نہ تھا۔ سردار ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں، لہٰذا اس نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے گی کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، لہٰذا میں اپنے جیتے جی چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھتیجے کو اپنا داماد بنا لو، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا اکیلا نہ رہے اور میں آسانی سے اپنی موت کو گلے لگا سکوں۔ یہ سن کر ہاشم سردار پریشان ہونے لگا تو سردار ابراہیم نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، بس اگر تم میرے لیے کر سکتے ہو تو یہی کرو۔ دوسرا، ہاشم کی بیٹی شہر کے ایک اعلیٰ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور دوسری طرف آمین شہر کے ایک اچھے سے مدرسے میں سردار ابراہیم کا بیٹا بھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ لہٰذا سردار ہاشم نے اپنے بھائی کو کہا کہ ہم ابھی ان دونوں کا نکاح نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب ان دونوں کے نکاح کا وقت آئے گا تو میں تمہارے بیٹے کو اپنا داماد بنا لوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لیا اور شہر کے ایک بڑے حکیم کے پاس لے گیا اور وہاں اس کا علاج کروانے لگا۔ چونکہ بیماری اپنا کام کر چکی تھی، لہٰذا چند ہی دنوں کے بعد سردار ابراہیم کی موت ہو گئی۔ سردار ابراہیم کا امین شہر کے اندر بہت بڑا تجارت کا کام تھا۔ دوسری طرف سردار ہاشم کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، گھوڑوں کے اسبل تھے، اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے۔ جب عمر الدین کو 15 سال کی عمر میں خبر ملی کہ اس کا باپ اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ خود کو سنبھال نہ پایا اور کئی ماہ تک تو وہ اپنے بابا کی یاد میں تڑپتا رہا۔ جب چند ماہ گزرے تو عمر الدین کو اس کے چچا ہاشم سردار نے کہا، بیٹا اب اپنے بابا کا کاروبار سنبھالنا ہوگا، تم جانتے ہو مجھے تجارت میں ذرا بھی تجربہ نہیں، لہٰذا تمہیں اس عمر میں اپنے بابا کا کاروبار سنبھالنا ہوگا اور تمہیں اپنی تعلیم کو ادھر ہی چھوڑنا ہوگا۔ یہ سن کر عمر الدین کو ایک اور دھچکا لگا، لیکن اب اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ عمر الدین نے اپنی پڑھائی کو خیر بات کہا اور اپنے بابا کا کاروبار سنبھالنے لگا۔ چونکہ اس کے پاس بھی کوئی تجارت کا تجربہ نہیں تھا اور قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ عمر الدین چند ہی ماہ کے اندر اپنے بابا کا سارا کاروبار ڈبا کر واپس لوٹا اور آ کر اپنے چچا کو بتایا کہ میرے پاس کوئی تجربہ نہیں، لہذا جو مال میں نے خریدا وہ بازار میں نہیں بکا اور اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ خسارہ ہو گیا اور میں نے وہ مال گھاٹے میں بیچ کر قرضہ چکایا، لہذا میرے پاس اب ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں جس سے میں کچھ خرید سکوں۔ یہ سن کر ابراہیم یعنی ہاشم سردار بڑا حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے بھتیجے کو کہا، آج تک میں نے یہ بات تم سے پوشیدہ رکھی کہ تمہارے بابا نے اپنی موت سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں تیری اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں اور تجھے اپنا داماد بنا دوں۔ یہ سن کر عمر الدین خوش ہو گیا
کیونکہ وہ بھی اپنی چچا کی بیٹی کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس کے چچا کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی خاتون تھی، اور اس کے علاوہ اچھی گھڑ سوار بھی تھی۔ تو عمر الدین نے اپنے چچا سردار ہاشم کو کہا، چچا جان، اگر آپ کی بیٹی کو اس میں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سردار ہاشم نے کہا، میں اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں، تمہیں اپنا داماد بنانے کے بعد میں سارا کاروبار تمہارے ہاتھ میں سنبھال کر رکھ دوں گا، اور میں تمہیں اپنا سارا کاروبار سنبھالنے میں مدد کروں گا، اور تم پھر چند ہی سالوں کے اندر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ عمر الدین نے اپنے چچا کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن جب اکیلے میں سردار ہاشم نے اپنی بیٹی کو بلا کر اسے بتایا کہ میں تمہارا نکاح تمہارے چچا کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی بیٹی نے کہا، ابا جان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایک پڑھی لکھی خوبصورت حسین لڑکی ہوں، اور وہ ان پڑھ جس نے اپنی پڑھائی کو راستے میں ختم کر دیا، اس کے پاس کسی بھی پڑھائی کی سند نہیں، اور اس کے علاوہ اب وہ کنگال ہو چکا ہے۔ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، اور آپ ایک کنگال نوجوان کے ساتھ میرا نکاح کر کے مجھے کیوں خسارہ دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سردار ہاشم نے اپنے چچا کے وصیت کے بارے میں بتایا، لیکن اس کی بیٹی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ سردار ہاشم ایک عقل مند نوجوان تھا، ایک عقل مند سردار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی، اس کا غلط ہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے بیٹے یعنی کہ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنی بیٹی کی خواہش کے بارے میں بتا دیا، حتیٰ کہ اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ تو ایک مدرسے میں پڑھنے والے ایک اور تاجر کے بیٹے کو پسند کرتی ہے۔ یہ سن کر اسے بہت افسوس ہوا کہ برے وقت میں میرا چچا بھی میرا ساتھ نہ نبھا سکا۔ لیکن سردار ہاشم نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ بے شک میں تمہیں اپنا داماد تو نہیں بنا سکتا، لیکن میں تیری مالی طور پر مدد کر سکتا ہوں۔ تو سردار ہاشم کو اپنے بھتیجے نے کہا، چچا جان، مجھے دولت کی کوئی پرواہ نہیں، اگر مجھے مزدوری بھی کرنا پڑی تو میں کر کے اپنی زندگی گزار لوں گا۔ عمر الدین نوجوان ایک خوددار انسان تھا۔ اس نے اپنے چچا کو خیر بات کہا اور اپنے سر پر ایک پگڑی باندھی اور مزدوری کے لیے نکل پڑا۔ وہ سارا دن بازار میں چلتا پھرتا رہا، لیکن اسے کسی نے بھی کام پر نہیں لگایا، کیونکہ آج تک اس نے کسی تاجر کے پاس مزدوری نہیں کی تھی، لہٰذا کوئی بھی تاجر اس کو مزدوری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنے میں وہ مایوس ہو کر پانی کا ایک پیالہ لے کر بازار کے ساتھ موجود جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ جب جنگل کے اندر پہنچا، اس نے سوچا کہ پانی پی کر تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اور آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے پاس گیا تو اس نے درخت کے نیچے جو منظر دیکھا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک بوڑھا فقیر پڑا ہوا تھا اور اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ میں ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے فوراً بوڑھے فقیر کو اٹھانا چاہا، لیکن اسے مرے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اس نے بازار کے لوگوں کو بلایا اور اس بوڑھے فقیر کا نماز جنازہ ادا کر کے آخری رسومات ادا کی گئیں۔ اب اس فقیر کے مالک کا کچھ پتہ نہ چلا، لہٰذا بازار کے تاجروں نے اسے بتایا کہ اس فقیر کے پیچھے کوئی وارث نہیں ہوگا، اس لیے تو یہ سنسان جنگل میں پڑا ہوا تھا، لہٰذا اس کا جو ایک کمزور سیاہ گھوڑا ہے تم اپنے پاس رکھ لو۔ عمر الدین نے سوچا کہ میرے پاس نہ ہی کوئی سواری ہے، لہٰذا اس گھوڑے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اب عمر الدین سارا دن مزدوری کرتا اور اپنی آدھی مزدوری کا حصہ اس گھوڑے پر خرچ کر دیتا۔ اب چند ہی دنوں کے اندر وہ گھوڑا کافی صحت یاب ہو گیا۔ عمر الدین ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا تو اس کا گزر ایک ایسے قبیلے سے ہوا جس قبیلے کے اندر لوگ کسی بات پر جشن منا رہے تھے اور بہت زیادہ شور تھا۔ تو اتنے میں عمر الدین کافی پریشان ہوا اور وہ خود کو سنبھال نہ سکا کہ اچانک اتنا شور کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کا دماغ اس شور کی طرف گیا
تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور وہ گھوڑے سے گرنے ہی لگا تھا کہ اس نے گھوڑے کے کان سے پکڑنا چاہا اور گھوڑے نے دوڑ لگا دی۔ عمر الدین گھوڑے سے گر گیا اور پھر اس گھوڑے نے اتنی دوڑ لگائی کہ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو گھوڑا چند دن پہلے چلنے کے قابل نہ تھا لیکن وہ اتنا تیز رفتار دوڑ سکتا ہے، میں نہیں جانتا تھا۔ لیکن جس وقت وہ گھوڑا عمر الدین کے ہاتھوں سے دوڑا تو اس وقت ایک جاگیردار کی نظر گھوڑے پر پڑ گئی۔ وہ اصل میں گھوڑوں کی دوڑ لگوا کر مقابلے جیتا کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنا ایک گروہ تیار کیا اور کہا کہ فلاں نوجوان کے پاس گھوڑا ہے، وہ گھوڑا تم چرا کر لے آؤ۔ اب ایک دن عمر الدین نوجوان اپنے گھر میں سو رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی حویلی کے اندر گھوڑا موجود نہیں تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور ہر طرف گھوڑے کو تلاش کرنے لگا، لیکن اس نے دیکھا کہ گھوڑے کے تازے نشانات تھے اور ایسے نشانات کہ جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ گھوڑا دوڑا کر گیا ہے، لہذا اسے پتہ چل گیا کہ گھوڑا میرا چوری ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، شہر کے قاضی کے پاس بھی گیا۔ قاضی نے پوری تحقیقات کروائیں لیکن اسے پھر بھی گھوڑا نہ ملا۔ اب ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر بہت ماہر گھڑ سوار موجود تھے اور اتنے میں ایک گھڑ سوار سلطان کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، ہمارے درمیان ایک ایسا گھڑ سوار موجود ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی مقابلہ نہیں جیتا۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گھوڑے خریدے، بڑے بڑے مقابلے کیے، لیکن اسے ہمیشہ شکست ہوئی۔ لیکن حضور پچھلے مقابلے کے اندر پتہ نہیں آخر اسے ایسی کون سی بات پتہ لگی کہ وہ گھوڑ سوار بڑے بڑے عربی نسل کے گھوڑوں کو کاٹتا ہوا مقابلہ جیت گیا اور اسے بھاری انعام ملا، اور ہم نے اس سے وجہ پوچھی کہ آخر یہ سب تم نے کیسے کیا؟ اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ سلطان معظم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ گھوڑ سوار سے پوچھیں کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی گھوڑ سوار کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی اور گھوڑ سوار نہیں تھا بلکہ وہی سردار تھا جس نے عمر الدین کا گھوڑا چروایا تھا۔ سلطان نے پوچھا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تمہیں گھوڑ سواری کا بہت شوق ہے، تم گھوڑوں کے مقابلے میں بہت زیادہ حصہ لیتے ہو، لیکن آج تک تمہیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملی۔ آخر تمہارے پاس ایسی کون سی طاقت آ گئی کہ تم نے اتنے سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، ایک دن میں قبیلے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کا گھوڑا بہت تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ وہ گھوڑا مجھے بہت پسند آیا۔ جب میں نے اس نوجوان کے لباس کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ کسی غریب گھرانے کا لگتا ہے، لہٰذا اس سے گھوڑا خریدنے کی بجائے اس کا گھوڑا ہی چرا لیتا ہوں۔ یہ میرا کیا بگاڑ سکے گا؟ میں نے اپنے آدمی بھیجے اور اس کا گھوڑا چرا لیا۔ اب چند دنوں کے بعد بہت بڑا مقابلہ ہونے والا تھا اور اس کے اندر اعلیٰ نسل کے گھوڑے دوڑائے جانے والے تھے۔ میں بڑا خوش تھا کہ میرے اتنے سالوں کی محنت رنگ لائے گی اور اس گھوڑے کی مدد سے میں مقابلہ جیت جاؤں گا۔ میں نے اس گھوڑے کو اعلیٰ نسل کی خوراک کھلائی، بہت عمدہ کھانے کھلوائے، لیکن جب گھوڑا دوڑ کے اندر دوڑا تو وہ گھوڑا مقابلہ ہار گیا۔ مجھے گھوڑے پر بڑی حیرانگی ہوئی اور غصہ بھی آیا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ عام گھوڑ سواری والا گھوڑا ہے، اسے دوڑ کا پتہ نہیں، اب یہ اگلی دوڑ کے اندر ضرور جیتے گا۔ اب فلاں شہر کے اندر ایک اور مقابلہ ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے اس مقابلے کے اندر بھی شرکت کی، لیکن میں پھر بھی وہ مقابلہ ہار گیا۔ میں بڑے پریشان ہوا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جب میں نے گھوڑے کو دوڑتا ہوا دیکھا تو یہ بجلی سے بھی زیادہ دوڑ رہا تھا۔ اب اسے کیا ہو گیا کہ جب یہ میدان میں اترتا ہے تو سارے گھوڑوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں مایوس ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور کہرا شہر کے اندر گھوڑوں کا بہت بڑا مقابلہ ہو رہا تھا۔ میں نے بڑے بڑے حکیم بلوائے، بڑے بڑے گھوڑ سوار بلوائے اور انہیں کہا کہ اس گھوڑے کے اندر جو بھی کمی ہے وہ ختم کر دو۔ یہ گھوڑا بالکل صحت مند ہونا چاہیے کیونکہ میں یہ مقابلہ جیتنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس گھوڑے پر لاکھوں سکے خرچ کر دیے اور میں اس گھوڑے کو دوڑانے کے لیے میدان کے اندر لے گیا۔
لیکن جب میں اس گھوڑے کے دوڑانے کے لیے قطار میں کھڑا ہوا تو ایک نوجوان میرے قریب آیا اور اس نے کہا، حضور میں جانتا ہوں کہ آپ یہ مقابلہ بھی ضرور ہار جائیں گے، اس مقابلے میں آپ ہار جائیں گے۔ مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ وقت نہیں ہے بتانے کا، بس میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو، تیرا گھوڑا مقابلہ جیت جائے گا اور تیری سالوں کی محنت رنگ لے آئے گی۔ میں نے کہا، کون سی ترکیب؟ اور جب اس نے مجھے وہ ترکیب بتائی تو میں نے اس ترکیب پر عمل کیا، اور حیرانی کی بات یہ کہ میرے گھوڑے نے میدان میں اترتے ہی بجلی کی تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے بڑے بڑے گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سارے گھوڑ سوار میدان میں موجود لوگ باقی گھوڑوں کو چھوڑ کر میرے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جیسے کسی بڑے طوفان کے اندر اڑتا ہوا جا رہا ہوں، اور چند ہی لمحوں کے اندر میرا گھوڑا منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ میں بڑا حیران تھا، سب لوگ جشن منا رہے تھے، میرے گھوڑے کو چوم رہے تھے، لیکن میں اس نوجوان کو تلاش کرنے میں تھا کہ آخر وہ نوجوان کہاں گیا اور اسے یہ ترکیب کیسے پتہ چلی، لیکن اس پورے ہجوم کے اندر مجھے وہ نوجوان کہیں نہ ملا۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ریس کے اندر بغیر انعام لیے اس نوجوان کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا، تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان مقابلے والے میدان سے نکل کر کسی کچی آبادی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے ہو لیا اور جا کر اسے روکا اور کہا، اے نوجوان، تم کون ہو اور آخر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اگر میں اس ترکیب پر عمل کروں تو میں مقابلہ جیت جاؤں گا؟ اس نے کہا، حضور میرا نام عمر الدین ہے اور میں وہی نوجوان ہوں جس کا آپ نے گھوڑا چرایا تھا۔ چونکہ اس دن گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے میری شکل بگڑ گئی تھی، میرے منہ پر ساری مٹی تھی، میرے بال بکھرے ہوئے تھے، لہٰذا اس دن آپ مجھے پہچان نہ سکے۔ میں وہی نوجوان ہوں اور مجھے پتا تھا کہ یہ گھوڑا میدان میں کیوں ہار رہا ہے، اور آج جب میں نے آپ کو میدان کے اندر گھوڑے پر سوار دیکھا تو میں فوراً گھوڑے کو پہچان گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرا وہی گھوڑا ہے۔ چونکہ میں اپنے گھوڑے کو میدان کے اندر ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو ترکیب بتائی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا گھوڑا ہے تو آپ کبھی بھی میری بات پر یقین نہ کرتے، لہٰذا میں نے آپ کو وہ ترکیب بتائی اور وہاں سے چلا گیا۔ اور جب آپ نے اس ترکیب پر عمل کیا تو دیکھیں، میرے گھوڑے نے آپ کا نام روشن کر دیا۔ سب لوگ حیران اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران تھے کہ آخر اس نوجوان نے ایسی کون سی خفیہ ترکیب بتائی۔ تو اس گھڑ سوار نے بتایا کہ سلطان معظم، جب میں گھوڑے پر سوار ہوا تو مجھے عمر الدین نوجوان نے بتایا کہ حضور وہ گھوڑا جس پر آپ سوار ہیں، آپ اس پر جب بھی سواری کریں تو آپ اس کے کان سے پکڑنا چاہیں، اور جب آپ اس کے کان سے پکڑنا چاہیں گے تو یہ ڈر کے مارے اتنا تیز دوڑے گا، اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور بس یہ اپنی منزل کی طرف بھاگتا ہے۔ کیونکہ اس دن جب میں نے اس قبیلے کے پاس سے گزرا تو قبیلے کے شور کی وجہ سے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، اور خود کو سنبھالنے کے لیے میں نے جب گھوڑے کے کان سے پکڑنا چاہا تو گھوڑا رکنے کی بجائے بجلی کی رفتار سے دوڑنے لگا، اور مجھے اس دن پتہ چل گیا کہ میرا گھوڑا اتنا تیز کیوں دوڑ رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس عمر الدین نوجوان نے مجھے اس ترکیب کے بارے میں بتایا اور میں مقابلہ اتنا بڑا جیت گیا۔ اور اس کے بعد اس سوداگر نے ایک نوجوان کے ہاتھ سے پکڑا، اسے کھڑا کیا اور کہا، سلطان معظم، یہی وہ نوجوان عمر الدین تاجر ہے، عمر الدین گھڑ سوار ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر اس سوداگر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور، اس نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی، لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ میرا گھوڑا آپ کے پاس ہے تو میں نے مقابلہ جیتنے کے بعد اپنے مقابلے سے جیتنے والی رقم آدھی اسے دے دی، اور اسے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنا گھوڑا بھی لے کر جا سکتے ہو، اور اگر چاہو تو تم میرے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ اور اس نے میرے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ اب یہ نوجوان
مصر کا بہت بڑا گھوڑ سوار بن چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ جب قسمت پلٹا کھاتی ہے تو بالکل عمر الدین تاجر کی طرح بدل جاتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔